بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300 شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ یہ اس کتاب کا آخری حصہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں روایت فرمائی ہیں، اور یہ باب جو پچھلے اتوار کو شروع کیا تھا اس میں وہ دعائیں منقول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت کیا کرتے تھے۔ تو ایک روایت تو پچھلے اتوار کو بیان ہوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو فرماتے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هؤلاء الکلمات اذا اصبح واذا امسى۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات جو آگے وہ بیان فرما رہے ہیں یہ کسی بھی دن چھوڑتے نہیں تھے، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، دونوں وقت میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے جو آگے انہوں نے بیان کی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب جامع دعائیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں بھی مانگتے تھے اور شام کے وقت میں بھی مانگتے تھے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ 4 دعائیں۔ پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ کیا معنی کہ اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پہلی دعا تو یہ ہے۔ پھر اسی دعا کو مزید وسیع کر کے آپ اس طرح مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ عجیب و غریب جامع کلمات ہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ میں آپ سے ایک تو معافی طلب کرتا ہوں، میری طرف سے جو خطائیں ہوئی ہوں، جو گناہ سرزد ہو گئے ہوں، عبادات کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہو، ان سب سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو معافی کا لفظ ایک لفظ ہے لیکن اس میں سبھی کچھ آ گیا،
ہر قسم کے گناہ بھی آ گئے کہ اگر کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہو تو اللہ اس کی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ جل جلالہ کے حقوق کی ادائیگی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو ایک تو آپ سے معافی مانگتا ہوں، دوسرے عافیت مانگتا ہوں۔ عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے گھر والوں میں بھی، اپنے مال میں بھی معافی مانگتا ہوں، اور عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے مال میں۔ اگر غور کرو تو دنیا و آخرت کی ساری حاجتیں اس مختصر سی دعا میں سمٹ آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو لفظ ہیں، ایک عفو، ایک عافیت۔ عفو یعنی معافی، اور عافیت کے معنی اردو میں بھی عافیت کا استعمال ہوتا ہے کہ جس سے آدمی کسی تکلیف میں نہ ہو بلکہ عافیت سے ہو، راحت سے ہو، اس کو عافیت کہا جاتا ہے۔ تو عفو کے اندر تو جیسا میں نے عرض کیا، انسان کی ساری کوتاہیوں کی معافی آ گئی۔ تو صبح اٹھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے کہ معافی مانگتا ہوں، اور معافی کے اندر داخل ہو گیا پچھلی کوتاہیاں بھی جو پہلے ہوئی، اور اگلی کوتاہیاں بھی اگر آئندہ سرزد ہوں مجھ سے، وہ سب آ گئی۔ تو اگر یہ ایک جملہ جو ہے اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اور ساری کوتاہیاں معاف ہو گئی۔ ہر انسان، ہر مسلمان کو یہ شبہ رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے کہ میں جو کچھ عبادت بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہ عبادت اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جو نماز پڑھی تو نماز کا حق ادا کر دیا، روزہ رکھا تو روزے کا حق ادا کر دیا، یا اور تلاوت کی اور کوئی ذکر کیا، تسبیح کی، اس کا حق ادا کر دیا۔ کون ہے جس سے حق ادا ہو جاتا ہو؟ اور اکثر و بیشتر ہم جیسے لوگ تو اس شبے میں ہر وقت رہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، دھیان کہیں ہے، اور جو ظاہری افعال ہیں وہ بھی پتہ نہیں ٹھیک سے انجام پا رہے ہیں سنت کے مطابق یا نہیں پا رہے۔ شبہ رہتا ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو۔ اس شبے کا سے شاید ہی کوئی خالی ہو۔ ارے جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہیں، پاؤں پر ورم آ رہا ہے، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکا، عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ تو اگر آپ نہیں کر سکے تو کون ہے جو کر سکے؟ تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب کا رسول اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش میں لگا رہے، کوشش میں لگا رہے کہ جو عبادت کر رہا ہوں وہ بہتر سے بہتر بنا کر پیش کروں بارگاہ الہی میں۔ کوشش میں تو لگا رہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوتاہیاں رہتی ہیں اور شبہ رہتا ہے کہ کوتاہی ہوئی تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اے اللہ جو آپ نے آپ کی عبادت کا حق تھا مجھ سے ادا ہو نہیں پایا،
اس لیے اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں لیکن استغفار کرتے تھے 3 مرتبہ. کیوں؟ مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ ہمارے ذمے آپ کا جو حق تھا اور آپ کی عبادت جیسے ہمیں انجام دینی چاہیے تھی، اے اللہ ہم سے وہ بن نہیں پڑی، نہیں کر سکے ویسی، لہذا میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. یہ کہتے ہیں. تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ حق تو کون ادا کر پائے گا، حق تو کسی سے ادا ہو نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا. ہاں اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ سے آخر میں معافی مانگتے رہو کہ اللہ کوشش تو کی تھی لیکن جیسا آپ کا حق تھا وہ ادا ہو نہیں سکا، لہذا معاف فرما دیں. جئناک ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آپ کے پاس کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، ایسی پونجی لے کر آئے ہیں جو بے قیمت ہے، بے قدر ہے، اس معنی میں کہ آپ کی بارگاہ کے شایان شان نہیں. تو وہ لے کر آئے ہیں، لیکن ہیں ہی ہم اپنے نفس اور شیطان کے شکار اور بندے ہیں، شکستہ ہیں، درماندہ ہیں آپ کی بارگاہ کے سامنے. اس واسطے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اور اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے. کیوں فرما دیجیے؟ اس واسطے کہ ہم کتنا ہی بنا سوار کے عبادت کر لیں لیکن پھر بھی وہ آپ کی بارگاہ کے شایان شان تو نہ ہوگی، پھر بھی نہ ہوگی. تو اے اللہ اس وقت بھی آپ اپنے کرم سے منظور فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے، اب بھی اپنے کرم سے قبول فرمائیں گے. تو کوشش کرتا رہے، لگا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی جتنی بہتر سے بہتر بنا سکے وہ بناتا رہے، کوشش نہ چھوڑے. بس یہ پلے باندھنا یہ بات کہ کوشش نہ چھوڑے. یہ سوچ کر کہ بھائی کیا کروں، نماز تو جب میں پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو 1000 قسم کے خیالات آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، تو اب چلو کوشش ہی چھوڑ دو، کوئی اب جیسی ہو رہی ہونے دو اور کوشش نہ کرو بہتر بنانے کی. نہیں، کوشش کرو اپنی طرف سے. اور جیسا میں نے بار بار عرض کیا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو جب نماز پڑھنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ جو کلمات، جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کو ذرا دھیان سے نکالو. بس الحمدللہ رب العالمین کہا تو دھیان سے کہو کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے. الرحمن الرحیم کہا، دھیان سے کہو کہ میں نے الرحمن الرحیم کہا ہے. دھیان لگاؤ اس کی طرف. خود بخود خیال چلا گیا کہیں اور، بے اختیار اللہ تعالیٰ کیا معاف ہے، بے اختیار انسان کا خیال کہیں اور چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہے انشاءاللہ. پھر جب تنبہ ہو جائے، پھر جب یاد آ جائے پھر لوٹاؤ انہی کی طرف. معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم توجہ سے کہا تھا، دھیان سے کہا تھا، لیکن جب مالک یوم الدین کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، کچھ اور خیال آ گیا. اور پھر جب اہدنا الصراط المستقیم کہا تو یاد آیا کہ ابھی ہم تو بھٹک گئے، تو پھر آ جاؤ، پھر اپنے دھیان سے کہو اہدنا الصراط المستقیم. پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ، پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ. یہی کرتے رہو. یہ معنی ہے کوشش کرنے. یہ کوشش جاری رکھو اور مرتے دم تک جاری رکھو، اس کو نہ چھوڑو. یہ مرتے دم تک جاری رہے. پھر بھی کبھی ایسا ہو جائے گا کہ بھئی کسی وقت زیادہ تر حصے میں کامیابی ہوئی اور تھوڑے سے حصے میں کوتاہی رہی، اور کہیں
ایسا بھی ہوگا کہ زیادہ حصہ خیالات میں گزر گیا اور کچھ حصہ توجہ کے ساتھ ادا ہوا. اگر بے اختیار طریقے پر خیالات آ رہے ہیں تو خوب یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، گرفت نہیں ہوگی غیر اختیاری طور پر خیالات جو. ہاں اپنے اختیار سے سوچ سوچ کر باہر کی باتیں دل میں نہ لاؤ، اور اگر آ گئی تو آخر میں استغفار کرو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو. یہی کام کرنا ہے ہر عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے تو وہ تلاوت ہو یا ذکر ہو یا کچھ ہو. یہ کرتے رہو، ساری عمر یہی لڑائی لڑنی ہے، ساری عمر میں یہ مجاہدہ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو. اب جب یہ اپنی سی کوشش بندہ کر رہا ہے، کیے جا رہا ہے، اور آخر میں کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں نے جو نماز پڑھی وہ پتہ نہیں کتنی کوتاہیوں پر مشتمل تھی، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. تو ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جب استغفار کر لو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمیشہ استغفار کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت استغفار کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار عطا فرمائی ہے ہر مسلمان کو. تو جب رحمت ساتھ ہوتی ہے تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ لگا ہوا تو ہے کوشش میں، کوشش جو ہے وہ بیہودہ صحیح، کوشش جو ہے وہ ناتمام صحیح، ادھوری صحیح، لیکن میرا بندہ لگا ہوا ہے کوشش میں، اور کوشش کرنے کے بعد مجھے پکارتا ہے معافی کے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی محروم نہیں فرماتا، کبھی محروم نہیں فرماتا، انشاءاللہ محروم نہیں فرمائے. لہذا ہر عبادت میں یہی کرو، کوشش کرو اور استغفار کرو، جس کو بزرگوں نے فرمایا کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کہ کیے بھی جائے، کوشش میں لگا بھی رہے، اور ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ہو کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا، مجھ سے کچھ بن نہیں پڑ رہا. جب یہ دو کام ہوں گے کہ کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھوٹی پونجی کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں گے، کھوٹی پونجی کو بھی قبول فرما لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو کوئی ہماری عبادت کی حاجت ہے، عبادت کی حاجت ہے کوئی کہ بھئی یہ بنا سوار کے پیش کریں گے تو اللہ میاں کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا الیاذ باللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ کوئی حاجت اس پر اٹکی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. ساری زندگی سارے انسان مل کر باری تعالیٰ کی عبادت چھوڑ بیٹھے، اس کی عظمت و جلال میں حبہ برابر کمی نہیں آتی، اور سارے سجدے میں پڑے رہے خضوع کے ساتھ، اس کی عظمت و جلال میں حبہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. وہ جیسا بے نیاز ہے وہ ہے، جیسا مالک الملک والملکوت ہے وہ ہے، جیسا خالق کائنات ہے وہ ہے. تو ہماری عبادت سے نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ عبادت خراب کرنے سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس وقت. لیکن وہ تو دیکھنا کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہے کہ نہیں، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں. اگر کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، اور پھر کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کوتاہی پر معافی بھی مانگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوتاہی کو معاف فرمائیں گے. کبھی بدگمانی مت رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید رکھو کہ جب ہم اپنی کوتاہی کو معاف کرنے کو کہیں گے تو باری تعالیٰ عطا فرما دیں، معافی عطا فرما دیں. تو اس واسطے یہ جو ہے آپ فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں معافی مانگتا. اب ذرا دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ میں معافی مانگتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟
وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، معصوم، ہر گناہ سے پاک، کبھی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کے صدور کا تصور بھی ممکن نہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اب کہے پر معافی مانگ رہے ہیں؟ جب گناہ ہے نہیں تو کہے پر معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ معافی در حقیقت مانگ رہے ہیں ایک تو اس بات پر کہ اللہ جو عبادت میں کر رہا ہوں وہ کتنی ہی بنی اور سنوری ہوئی ہو، لیکن آپ کی بارگاہ کے شایان شان نہیں، ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، آپ کی عبادت کے شایان شان نہیں، لہذا معافی مانگ۔ تو معافی گناہ پر نہیں ہے، حضور کے معاملے میں معافی ہے مانگنا کس پر؟ کہ میں اے اللہ آپ کے شایع نشان نہ کر سکا۔ تو سکھا دیا حضور نے کہ اے بندو، جب میں اپنی عبادتوں کے اوپر معافی مانگ رہا ہوں تو تم اپنے گناہوں پر بھی مانگو، اپنی خطاؤں پر بھی مانگو، اور اپنی عبادتوں کی کوتاہیوں پر بھی مانگو۔ تو یہ عفو کی جو دعا فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی اور شام کو بھی، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، پیچھے جو کچھ کیا اس پر معافی، آئندہ جو کچھ کروں اس پر معافی، شام کو پھر اے اللہ جو دن بھر میں جو کچھ کیا اس پر بھی معافی، آئندہ جو کچھ کروں اس پر بھی معافی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک جملے ہی کو قبول فرما لے ہمارے حق میں، ایک جملے کو قبول فرما، معافی دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بتاؤ آخرت کے دن میں جہاں میدان حشر لگا ہوا ہے اور نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں اور جہنم اور جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ اے بندے تجھے معاف کیا، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اور سارا کچھ زندگی کا حاصل یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کا مطلب یہ کہ تجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیا اور اے بندے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ تنہا یہ لفظ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ معافی مانگ، یہ کہاں سے کہاں لے گیا بندے کو، کہاں ڈوبا ہوا تھا اور کہاں لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک تو یہ سکھا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح بھی مانگو شام بھی مانگو، اللہم انی اسألک العفو۔ چلو بھائی معافی ہو گئی، اب دوسری چیز جو مانگی وہ عافیت ایک ایسی چیز ہے کہ شاید اس سے زیادہ جامع بھلائی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ حدیث میں بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی بھلائی عافیت سے زیادہ جامع نہیں مانگ سکتا۔ سب سے زیادہ جامع بھلائی انسان کے حق میں کیا ہے؟ عافیت۔ اب عافیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی کیا تشریح کروں، لیکن اگر غور کرو تو عافیت کے کیا معنی ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو، جی کوئی تکلیف نہ ہو، راحت ہو، پریشانی نہ ہو، سکون ہو، بیماری نہ ہو، صحت ہو، ناکامی نہ ہو، کامیابی ہو، یہ سب چیزیں عافیت میں داخل ہیں۔ اگر آدمی صحت مند نہیں ہے تو عافیت حاصل نہیں، اگر صحت مند تو ہے لیکن گھر کا ماحول خراب ہے، روز لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں العیاذ باللہ، تو صحت مند تو ہے لیکن سکون برباد ہے، ذہنی سکون میسر نہیں، عافیت نہیں۔ صحت ہے، گھر میں سکون بھی ہے لیکن کھانے کو روٹی نہیں ملتی، روزگار نہیں ہے، تو عافیت نہیں۔ اور یہ تو دنیا کے کام ہے، اور آخرت کے کام یہ ہے کہ اگر فرض کرو دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہیں، ساری نعمتیں میسر ہیں، روپیہ پیسہ بھی ہے، گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، اور صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سبھی کچھ ہے،
لیکن دین نہیں ہے، الیاذ باللہ، دین نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں، گھر میں حرام آمدنی آ رہی ہے، اللہ تللے سے کھائی جا رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی فکر نہیں، جماعت کی فکر نہیں، رمضان آ گیا، روزے کی فکر نہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بے عافیتی سے محفوظ ہے۔ یہ عافیت تو یہ عافیت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ کھا رہا ہے ایسے حالت میں یا جو کچھ برت رہا ہے یہ تو جہنم کا انگارہ بننے والا ہے اس کے بعد، اس لیے عافیت کہاں ہوئی؟ عافیت تب ہوگی جب دنیا کے اندر بھی سکون میسر ہے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، اور معصیتوں سے گناہوں سے اجتناب بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی جاری ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل جاری ہے، تو عافیت ہوئی۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو گئی، عافیت نہ رہی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ عافیت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ، عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، عافیت مانگتا ہوں آپ سے۔ اب عافیت میں سب کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ساری مصیبتوں سے نجات آ گئی، ساری مشکلات سے نجات آ گئی، ساری بلائیوں کا حصول آ گیا، لیکن آگے پھر تفصیل کر دی کہ فی دینی، عافیت مانگتا ہوں اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں بھی۔ اے اللہ عافیت مانگتا ہوں دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ دین میں عافیت میں نے ابھی عرض کیا یہ کہ اے اللہ میرے عقیدے صحیح ہو، اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو دین کی عافیت نہ ہوئی، کیونکہ وہ عقیدے کی خرابی مجھے آخرت میں بہرحال اللہ بچائے عذاب کی طرف لے جائے گی، الیاذ باللہ۔ لہذا عافیت نہ ہو، عقیدے میں خرابی ہوئی، عقیدے میں خرابی نہ ہو، عمل میں خرابی نہ ہو، عمل میں ایسی خرابی جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے، تو وہ کیا عافیت ہوئی؟ فرض کرو الیاذ باللہ ساری زندگی کسی کی راحتوں میں گزری، خوشیوں میں گزری، اور کوئی تکلیف پریشانی پیش نہیں آئی، کوئی مصیبت پیش نہیں آئی، لیکن جو ہی مرا اور آنکھ بند ہوئی اور اس کے وقت کے بعد سے جو عذاب کے کوڑے برسنے شروع ہوئے الیاذ باللہ، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا گیا، تو وہ عافیت کس کام کی جو دنیا میں ملی تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو قیامت کے دن بلایا جائے گا کہ جس نے زندگی بھر عیش و آرام میں وقت گزارا اور کبھی کوئی قابل ذکر مصیبت پیش نہیں آئی، خوب عللے تللے کیے زندگی بھر۔ جب میدان حشر میں بلایا جائے گا تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ذرا بھائی اس سے پوچھو کہ کیوں بھائی کیسی زندگی گزری تمہاری؟ تو وہ کہے گا جی میں تو بڑے آرام سے زندگی گزاری اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بڑے عیش و عشرت میں وقت گزرا، تکلیف کبھی دیکھی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذرا سا اس کو جہنم کے قریب کا چکر لگا کے لے آؤ، جہنم کے قریب سے چکر لگا کے اس کی ہوا لگ جائے، بس اور کچھ ہے۔ تو اس کو لے جائیں گے فرشتے اور جہنم کے قریب سے ایک چکر لگا کر لے آئیں گے اس کو۔ اب پوچھو اب کیسی زندگی گزری؟ تو جواب میں وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کوئی خوشی کی شکل ہی نہیں دیکھی، آرام کی شکل ہی نہیں دیکھی، میری تو ساری زندگی پریشانی میں، تکلیف میں اور غم و صدمے میں گزری ہے۔ جہنم کے قریب سے گزر کر جو ذرا سی اس کی ہوا لگے گی وہ سب ساری زندگی کی عافیتیں بھلا دے گی، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اس واسطے اگر زندگی میں مل بھی گیا، چین ہو گیا، سکون ہو گیا، راحت بظاہر مل گئی، لیکن آخرت میں بربادی ہوئی تو وہ عافیت تو نہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مانگ رہے ہیں کہ اللہ عافیت دیجئے، پہلے کائے میں
دین میں عافیت عطا فرمائیے کہ میرے اور میں آپ کی بالوں کی عافیت میں بھی عافیت بھی اور عافیت آخرت کی دین کی عافیت بھی. یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو ہم لوگوں کے خاص توجہ کا طالب ہے کہ عافیت میں گھر والوں کی عافیت میں دنیا کی عافیت بھی داخل ہے اور دین کی عافیت بھی داخل. اگر دنیا کے اعتبار سے تو عافیت میں ہیں بظاہر گھر والے، بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ، لیکن دین کے اعتبار سے عافیت میں نہیں ہے. عقیدے خراب ہیں، عمل خراب ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، تو یہ عافیت نہ ہوئی جیسا میں نے عرض کیا. لہذا ہر انسان کو تعلیم دے دی، اس دعا نے تعلیم دے دی کہ اپنے گھر والوں کی بھی دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت کی فکر کرو. آج کل اس میں بڑی کوتاہی کہ زیادہ فکر اور دوڑ دھوپ اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا، میری اولاد یہ قابل ہو جائیں اور اچھی ملازمتیں ان کو مل جائیں، اچھی تجارتیں ان کی ہو جائیں، دنیا کے اعتبار سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، مال دولت ان کو خوب مل جائے. یہ فکر تو رہتی ہے، لیکن دیندار ہو جائے اور دین کے اعتبار سے عافیت میں آ جائے کہ گناہوں سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کریں، اس کی فکر جو ہے وہ اس درجے میں نہیں ہوتی. الیاذ باللہ. یہ فکر نہیں ہوتی. اچھے خاصے پڑھے لکھے نمازی بزرگوں سے تعلق رکھنے والے وہ اپنی اولاد کے معاملے میں بے پرواہ ہیں. اولاد کہاں جا رہی ہے اس کی طرف فکر نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوتی رہتی ہے. اللہ بچائے جہنم کی طرف جا رہی ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ کہیں لکھا ہوا دیکھا کسی نے، بڑا حکیمانہ جملہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہیں کہ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ فکر تو ہر ایک انسان کو ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا. بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا. یہ فکر تو ہے میں مر گیا تو یہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں اپنا سر چھپائیں گے، کس جگہ رہیں گے، کیا ہوگا. یہ فکر تو پڑی ہوئی ہے. لیکن جب وہ خود مریں گے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوگی تو اس وقت میں ان کا کیا بنے گا اس کی فکر کرتے نہیں. ارے بھائی زیادہ فکر تو اس بات کی کرو کہ جب وہ مریں گے اور آخرت کی زندگی، ابدی زندگی سامنے آئے گی تو کیا بنے گا ان کو، اس کی فکر کرتے نہیں. تو یہ بڑی یعنی بے وقوفی کی بات ہے. جہاں اس کی فکر کرو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہاں اس کی بھی فکر کرو کہ ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. لہذا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. قرآن کریم فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی پابندی رکھو. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے جانو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. یہ دونوں کام ضروری ہے. لہذا یہ جو آج کل ایک مزاج بن گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی کی طرف توجہ ہے اولاد کی، لیکن اس کے دینی طور پر بگڑنے کی فکر نہیں. میرے ایک جاننے والے تھے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی بڑی تعریف کر رہے تھے. جو بڑا ذہین ہے، بڑا امتحان میں بڑا اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوا اور کالج میں اور فلاں میں وہ بڑا ڈبیٹر ہے اور بڑی بحث مباحثہ کرتا ہے، انعامات ملتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور جب یہ فارغ ہوا تو اس کو پیشکش ہوئی اتنی بڑی اعلیٰ درجے کی ملازمت مل گئی، یہ ہو گیا بڑی تعریف کر رہے تھے. تو خیر انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ مبارک کرے. بعد میں آخر میں کہنے لگے کہ یہ ویسے تو بڑا آگے بڑھ گیا، باقی ذرا کچھ بے دین ہو گیا ہے، کچھ بے دین ہو گیا ہے.
تو وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، البتہ ذرا سی یہ کسر ہے کہ بے دین ہو گیا. بے دین ہو جانے کو ایسے معمولی انداز میں ذکر کر رہے ہیں. تو جیسے کسی شخص نے کہا تھا کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کہ اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس کے کان بھی ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، ناک بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، بس ذرا سی روح نکل گئی. تو روح نکل گئی تو کہتے ہیں کہ اور سب ٹھیک ہے، بس روح نکلی ہوئی ہے. ایسے ہی کوئی شخص کا یہ کہنا کہ اور تو ساری دنیا زندگی کے اعتبار سے اس نے ساری کامیابی حاصل کر لی ہے، ذرا سا بے دین ہو گیا. الیاذ باللہ العلی العظیم. یہ ذہنیت بن گئی ہے آج کل، تو اللہ بچائے. تو بھائی جب یہ فرمایا کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، میرے گھر والوں میں بھی عافیت عطا فرما، تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ عافیت دنیا جو عافیت میں نے اپنے لیے مانگی ہے کہ دین میں بھی ہو دنیا میں بھی ہو، وہی عافیت میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگتا ہوں کہ وہ دین میں بھی ہو اور دنیا میں بھی. تو یہ اس طرح عافیت دین دنیا کی اپنے لیے بھی مانگ لی، اپنے اولاد کے لیے مانگ لی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگ لی. اور پھر ومالی، اے اللہ میرے مال میں بھی عافیت عطا فرما، مال میں بھی عافیت عطا فرما. اللہ اکبر. کیا کچھ مانگ لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال میں بھی عافیت عطا فرما. یعنی جو نہیں فرمایا کہ مجھے مال دے دے، اور جگہ دعائیں ہیں مال دینے کی یا رزق دینے کی، لیکن مال میں عافیت عطا کرنے کے کیا معنی ہے کہ مال میں عافیت جو ہے کہ وہ مال مجھے حاصل ہو آپ کی رضامندی کے ساتھ حاصل ہو، آپ کی ناراضگی کے ساتھ حاصل نہ ہو. مال تو ملے کسی آدمی کو اور ذلت کے ساتھ ملے، ذلت کے ساتھ ملے تو وہ کیا مال ہوا، اس کی کیا قدر، کیا مزہ اس مال میں. مال تو مل گیا، باپ نے دے دیا، کسی اور اپنے بڑے افسر نے دے دیا، مال دے دیا، لیکن روز صبح شام پٹائی کرتا ہے، تو کیا حاصل اس مال کا. تو اسی طرح اگر مال مل گیا لیکن اللہ کی ناراضگی ہو گئی، اور اللہ کی ناراضگی ہونے کی وجہ سے اس کی پٹائی ہونی ہے آگے جا کر، تو وہ عافیت کیا ہوئی مال میں. تو مال میں عافیت پہلی یہ ہے کہ اللہ آپ کی رضا کے مطابق حاصل ہو، مال آپ کی رضامندی کے ساتھ ہو، خوشنودی کے ساتھ ہو. اور دوسری عافیت یہ ہوئی کہ وہ خرچ ہو آپ کی رضا کے مطابق، جس میں آپ چاہیں وہاں خرچ ہو اور آپ کی ناراضگی میں خرچ نہ ہو. یہ بھی عافیت. اور ظاہری عافیت یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس رہے، چوری نہ ہو، ڈاکہ نہ پڑے، کوئی ظلم کر کے اس کو چھین کے نہ لے جائے، یہ بھی عافیت کا حصہ ہے. اور پھر یہ کہ اس مال میں برکت ہو. مال تو ہے، برکت نہیں. روز نظارے دیکھتے ہو کہ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی شکایتیں سننے میں آتی رہتی ہیں. وہ چاہے 5,000 کما رہا ہو یا 20,000 کما رہا ہو یا لاکھ کما رہا ہو، کوئی نہ کوئی شکوہ ضرور لیے پھرتا ہے کہ جی کاروبار خراب ہو رہا ہے، اور آج کل تو بڑا مندہ ہے، اور آج کل پیسے حاصل کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اور صاحب خرچہ نہیں چلتا، آخر مہینے میں جا کے جیبیں خالی ہو جاتی ہیں اور ضروریات پوری نہیں ہوتی. ہر ایک آدمی یہ شکوے لیے پھر رہا ہے. اور یہ صرف وہ غریب آدمی نہیں کہ جس کی آمدنی کم ہے، بڑے بڑے اچھی آمدنی والے یہ شکوے لیے پھرتے ہیں کہ جی پورا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ برکت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مال میں برکت نہیں. جب تک باری تعالیٰ اس برکت کو پیدا نہیں فرمائیں گے مال میں، تو قائب مال کے خزانے لگ جائیں، ڈھیر لگ جائیں، انسان کو مال میں عافیت نہیں ملے گی. بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ راحت اور عافیت اور سکون و اطمینان یہ پیسے کی گنتی سے حاصل نہیں ہوتا. یہ گنتا رہے آدمی، جمع مال وعددا، گنتا رہے کہ میرا بینک بیلنس آج اتنا ہو گیا، کل اتنا ہو جائے گا. اس سے نہیں ملتی راحت. راحت تو اب بڑا واسطہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. وہ اگر چاہے تو 2 روپے میں عافیت عطا فرما دے،
نہ چاہے تو 2 کروڑ میں چھین لے. اور آنکھوں سے دیکھ لو دنیا کے اندر اللہ نے مجھے تو بہت نظارے دکھائے ہیں کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی جن کو دیکھ کر لوگ رش کریں کہ کاش ہم بھی ان جیسے ہو جاتے. جب وہ تنہائی میں آ کر اپنا سینہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زخموں سے چھلنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جانے ان کے مال سے برکت چھینی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مال ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالی محفوظ رکھے، برکت چھن جاتی. تو عافیت کا ایک پہلو، مال کی عافیت کا پہلو یہ ہے کہ برکت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا سے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ ہو، محفوظ رہے اور اس میں برکت ہو. یہ سب باتیں عافیت میں آ گئی، مال کی عافیت. بتاؤ کوئی چیز رہی اس دعا میں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اے اللہ مجھے معافی بھی دیجئے، عافیت بھی دیجئے، دین میں بھی دیجئے، دنیا میں بھی دیجئے، گھر والوں میں بھی دیجئے، مال میں بھی دیجئے. کیا رہ گیا؟ یہ چھوٹی سی دعا ہے، 4-5 کلمات پر 4-5 لفظوں کی دعا ہے. لیکن بتاؤ اگر قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اگر، تو کیا نعمت ہے جو باقی رہ جاتی ہے جو نہ ملے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اب میں نکلنے والا ہوں اپنے کام دھندے کے لیے، تو اے اللہ اس کام دھندے میں نکلنے سے پہلے ہی آپ سے مانگتا ہوں انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا. اور میرے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، یہ دعا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے صبح کے وقت میں اور ویسے بھی منقول ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھئی اللہ جو مقامات اجابت ہیں یا جو اوقات دعا کی خاص قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں تو اس میں یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو جب بھی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد مسنون دعا تو ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى آخرہ. تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. حدیث میں ہے کہ جب اذان ہو گئی ابھی اقامت نہیں ہوئی، بیچ کا جو وقفہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے. ہم لوگ ایسی بے توجہی میں گزار دیتے ہیں. تو فرمایا کہ حدیث میں کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی ان اوقات میں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ بھائی ایسے موقع پر کوئی جامع دعا مانگ لیا کرو. جب تم نے دعا اذان کے بعد کی دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة پڑھنے کے بعد کیا کرو، فوراً ایک ساتھ اپنی دعا مانگ لو، کوئی جامع دعا. اور حضرت نے یہی دعا تلقین فرمائی کہ اذان کی بعد کی دعا کے ساتھ ملا کر مانگ لو اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. فرماتے ہیں جامع دعا ہے، اسے مانگ لو. ایک تو وہ دعا وقت ایسا ہے قبولیت کا کہ فرما رہے ہیں کہ دعا رد نہیں ہوتی اس میں، اور دوسرا یہ کہ ابھی تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دعا مانگی نا، جو اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة. اے اللہ یہ جو آپ کی پکار ہوئی ہے ابھی اذان کی ہے جی، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے، آپ اس کے پروردگار ہیں، آپ اس کے مالک ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے اور فضیلت عطا فرمائیے اور مقام محمود عطا فرمائیے. مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مقام عطا فرمائیے. تو حضور کے دعا کر رہے ہیں نا، یا اللہ ان کو عطا فرمائیے. تو حالانکہ اللہ نے تو پہلی دے رکھا، ہمارے حضور ہماری دعا کے محتاج تھوڑا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھا ہے
وسیلہ بھی دے رکھا، فضیلہ بھی دے رکھا اور مقام محمود بھی دے رکھا، لیکن بندوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ تم مانگو یہ دعا، تو در حقیقت ان کو اس مقام محمود کے فائدے میں شریک کرنا مقصود ہے کہ جب تم مانگو گے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ دعا مانگو گے، تو مقام محمود میں جو ان کو شفاعت کے لیے مانگ رہے ہو تو انشاءاللہ ان کی شفاعت نصیب ہوگی تم کو. تو بندوں کو اپنے فائدے کے لیے مانگی جا رہی ہے. تو جب یہ دعا مانگ رہے ہو جو حضور کے لیے، تو اس کا تو قبول ہونا 100% یقینی ہے، کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. یہ دعا انشاءاللہ بارگاہ الہی میں 100% قبول ہوگی. تو جب ایک دعا ایسی جا رہی ہے جو 100% قبول ہونے والی ہے، اس کے ساتھ اپنی بھی لگا دو، اپنی ایک دعا لگا دو، جامع دعا. تو باری تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس دعا کو قبول فرما لے، اس کو قبول نہ فرمائے. اس واسطے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید قبول ہو جائے. تو ہمارے حضرت فرما دیتے کہ بھائی مقامات اجابت میں یہ دعا جامع دعا ہے، یہ جامع دعا مانگ لیا کرو اور اس وقت مانگ لو. جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے دن میں خطبے کے دوران دل میں آدمی کی دعا مانگ لے، تو جو مقامات اجابت ہیں یہ. تو فرمایا ایک دعا تو یہ فرماتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں. دوسری دعا یہ فرماتے کہ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. کیا معنی؟ اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا لیجئے، اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا لیجئے. صبح کے وقت میں اس لیے تلقین فرمائی مانگنے کی کہ جب صبح کے بعد آدمی نکلے گا گھر سے باہر اپنے کاموں کے لیے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس میں انسان کی عیب جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. تو اے اللہ میری عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی، میرے عیبوں کو چھپا لی. وآمن روعاتی، اور میرے دل میں جو اندیشے ہیں ان سے مجھے امن عطا فرما دی. جب آدمی صبح کرتا ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا مجموعہ بنایا ہے اچھائی اور برائی کا، غم اور خوشی کا، راحت اور تکلیف کا، ہر چیز پیش آتی ہے. تو صبح کے وقت میں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو دل میں اندیشے لاشعوری طور پر ہر انسان کے دل میں موجود ہوتے ہیں. پتہ نہیں باہر جاؤں کیا واقعہ پیش آ جائے، کیا حادثہ پیش آ جائے. آج کل تو ویسے ہی حادثات کا بازار گھر میں، کیا حادثہ پیش آ جائے، کیا واقعہ پیش آ جائے. جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں کامیابی ہو ناکامی ہو، کوئی عزت سے پیش آئے، کوئی ذلیل کرے، خدا جانے کیا کیا اندیشے لگے ہوتے ہیں. تو فرمایا آمن روعاتی، اے اللہ میرے جو اندیشے ہیں ان اندیشوں کو دور کر کے مجھے امن عطا فرمائیے. یہ دعا. تو نکلنے سے پہلے اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا لیجئے، عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے، اور میرے اندیشوں کو سے مجھے امن عطا فرما دیجیے. تو پہلا جملہ جو ہے وہ یا سمجھنے کا ہے، بات تھوڑا سا وقت رہ گیا لیکن مختصر بات کرتا ہوں انشاءاللہ. کہ یہ جو فرمایا کہ میرے عیبوں کو چھپا لیجیے، اس میں تلقین ہے اس بات کی کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے غلطی سے، تو وہ گناہ اپنی حد تک محدود رکھے، کسی سے کہتا نہ پھرے، اس کو چھپائے، اس پر پردہ ڈالے. بلا وجہ لوگوں سے کہتے پھرنا ٹھیک نہیں. اپنے مصلح سے اگر کہہ دو، جبکہ اپنے قابو میں نہیں آ رہی غلطی، تو اپنے مصلح سے، مربی سے کہہ دو تو ٹھیک ہے تاکہ اصلاح وہ کرے. لیکن ویسے حتی الامکان اس کو چھپاؤ، اپنے اس پر پردہ ڈالو اور دوسروں سے نہ کہو. جس طرح گناہ ایک بڑا جرم ہے، اسی طرح اس گناہ کو
لوگوں کے سامنے بیان کرنا بلا ضرورت یہ بھی جرم ہے، بلا ضرورت بیان کرنا۔ حدیث میں اس کے اوپر وعیدیں آئی ہے۔ اگر ہو گیا کبھی غلطی سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، یا اللہ غلطی ہو گئی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے اور پردہ پوشی فرما لیجیے۔ تو کہتے نہ پھرو لوگوں سے بلا وجہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسا ہوگا اگر کیوں؟ اس واسطے کہ بعض اوقات تو لوگ کہتے پھرتے ہیں اس وجہ سے العیاذ باللہ کہ گناہ کو فخر کے قابل چیز سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کیا، اس پر فخر کر رہے ہیں۔ اللہ بچائے، یہ تو اللہ معاف کرے، یہ تو کبھی انسان کو کفر کی حد تک پہنچا سکتی ہے یہ بات، اگر فخر کرتا ہے گناہ کے اوپر۔ لیکن بعض اوقات آدمی بلا وجہ بیان کرتا پھرتا ہے، تو یہ سب باتیں اگر نہ کرے اور اپنے حد تک محدود رکھے، ندامت کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دی، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نے دنیا میں ستاری فرمائی، آخرت میں غفاری فرما دے۔ دنیا میں پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ آخرت میں مغفرت فرما دے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کو بلائیں گے اور اس کے اوپر اپنا پہلو رکھیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ تو بتا تو نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا؟ چپ کے اس سے کہیں، وہ کیا کہ یا اللہ کیا تھا، اور فلاں وقت میں فلاں گناہ کہ جی کیا تھا، اور فلاں وقت میں فلاں گناہ کہ جی کیا تھا۔ گناہ گناتے رہیں گے، اس کو مختلف اوقات میں گناتے رہیں گے، تو وہ سمجھے گا کہ بس اب میرا تو اب یعنی کوئی راستہ میری پناہ کا نہیں ہے، اتنے گناہ میرے سامنے آ گئے۔ تو آخر میں باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ ہم نے تیری دنیا کے اندر تو نے جو گناہ کیے تھے اس کے اوپر ستاری کا پردہ ڈالا، تیرے سوا اور میرے سوا کسی اور کو اس گناہ کا پتہ نہیں، اس کا پردہ ڈالا، تو اس میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا، آخرت میں آج آ کر تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو پردہ ڈالنا گناہ کے اوپر یہ ایک نعمت ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیجئے اور دوسروں تک یہ نہ پہنچے۔ تو خلاصہ یہ کہ تلقین یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اول تو گناہ سے اس طرح بچو جیسے سانپ سے، بچھو سے، آگ سے انسان بچتا ہے، لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے تو کہتے نہ پھرو اس کے اوپر پردہ ڈال دو اور بس اللہ سے معاملہ رکھو، اے اللہ یہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، اور پردہ ڈال دیجیے۔ تو یہ پہلے سے دعا کر لی صبح کے وقت میں، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ اے اللہ جو اور کسی طرح مشکلات کا شکار ہے اپنے رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمین برحمتک یا۔ اب فیاض احمد صاحب قرآن کی فریاد پیش فرمائیں گے۔
طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ جزدانوں حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدانوں حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، طاقوں میں